السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ، پاکیزہ اور عمدہ زندگی، کامیاب زندگی، اچھی زندگی، اس کے اصول کیا ہیں؟ اور دنیا میں اچھی زندگی پانے کے لیے، خوشحال زندگی پانے کے لیے، سکون و چین والی زندگی پانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک بہت ہی اہم اصول یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کا مزاج دوسروں کو دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس میں ایک زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1429 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1033۔ اس حدیث میں ایک خاص مزاج ایک مسلمان کا بنے، اس کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں ہمیشہ مطالبات ہوتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے، فلاں میرا اکرام کریں، فلاں میرا خیال رکھے، فلاں مجھے سلام کریں، فلاں سے مجھے یہ چاہیے، کبھی مال، کبھی عزت، کبھی سلوک۔ بیوی شوہر سے مطالبات، شوہر بیوی سے مطالبات، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، پڑوسی پڑوسی سے، دوست دوست سے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے۔ ہماری زندگی مطالبات اور شکایتوں میں ختم ہو جاتی ہے اور تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری چاہت یہی ہوتی کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں۔ جب آپ کی نگاہ اس پر ہو کہ دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آج نہیں تو کل ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی چاہت کے مطابق نہیں کریں گے، اور یہیں سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، فلاں سے مجھ کو یہ امید تھی، میری امید کے مطابق اس نے نہیں کیا۔ شکایتیں قربت پیدا نہیں کرتی ہیں، شکایتیں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔
اور تعلقات کی خرابی لاتی ہے۔ شکایتوں کے نتیجے میں بیوی شوہر، والدین اولاد، رشتہ دار، دوست، ان کے تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی میں خوشحالی کی بجائے غم، غصہ اور بے چینی آتی ہے۔ بلا شبہ انسان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ کا اپنا پیسہ واپس مانگنا غلط نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یا اگر والدین ہیں تو اولاد سے احترام، اکرام کا مطالبہ اور ان کی خدمت کا مطالبہ غلط نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کھانا پینا، لباس اور حسن سلوک کی امید کرے، یہ غلط نہیں ہے۔ پھر غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا حق ہے۔ ہم یہی دیکھتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انسان اکثر اپنے آپ میں اتنا کھویا رہتا ہے، اور اپنی چاہتیں، اپنی تمنائیں، اپنی ضروریات کا احساس اس کو اتنا چمٹا رہتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے۔ تو جیسے آپ ہیں ویسے دوسرے، آپ کی نگاہ اس پر ہے کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، دوسرے بھی تو وہی کر رہے ہیں، تو الگ کیا ہے؟ اگر دنیا میں سب اپنی اپنی ڈیمانڈز میں، اپنے مطالبات میں، اپنی چاہتوں میں، اپنی ضرورتوں میں کھو جائیں تو کون کس کو دیکھے گا؟ کون کس کا خیال رکھے گا؟ اور کیا آپ ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ سے شکایت کرے کہ آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا رہے، ہمیشہ آپ کی کمی بتاتا رہے کہ آپ نے کیا کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کیا نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نفرت نہ ہو تو کم سے کم ناراضگی تو آتی ہے۔ اور جس گھر میں، جس سماج میں، جن تعلقات میں، دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں شکایتیں ہوں، ان میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ پھر چاہے پیسہ ہو، چاہے سب کچھ ہو، اچھے سے اچھا گھر ہو، لیکن آپس میں سب ایک دوسرے سے ناراض ہوں، شکایتیں ہوں، ہر ایک کی طلب ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، ظاہر بات ہے انسان سے شکایت پیدا ہوگی کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے زندگی خراب ہوتی ہے۔ حدیث ہم کو مزاج کیا دے رہی ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ دینے والے بنو، دھیان اس پر رکھو کہ میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں۔ آپ کے پاس مال ہے، مال دیجیے۔ آپ کے پاس صلاحیت ہے بات کرنے کی، آپ لوگوں سے بات کر کے ان کے دکھ درد کو ہلکا کیجیے۔ آپ کے پاس علم ہے دین کا یا دنیا کا، آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کے ان کو ایجوکیٹ کیجیے۔ آپ کے پاس تعلقات ہیں، کسی کا مسئلہ آپ خود حل نہیں کر سکتے ہیں، دوسروں سے کروائیے۔ آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، چاہے وہ مادی ہوں چاہے وہ معنوی ہوں، آپ ان وسائل کو، اسباب کو استعمال کر کے کسی کا کام بنائیے۔ یہ اولاً تو تعلقات کو بہتر بناتی ہے، یہ چیز، اس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں۔ ایک دوسرے، آپ دوسروں کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو۔ تین، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد پر ہوتا ہے کیونکہ آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہو۔ چار،
آپ کو آپ کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا۔ جہاں خوشی اپنی چاہتوں کے پانے کی ہوتی ہے، وہیں خوشی کچھ اچھا کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن چاہتوں کی خوشی جو چاہیے تھا ملا، کپڑے، گھڑی، جوتے، لباس، اچھی ٹیکنالوجی، جو بھی آپ کو چاہیے تھا، اچھا گھر، جو آپ کو چاہیے تھا آپ کو ملا، اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ٹکاؤ اور مضبوط خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کو اچھے کپڑے مل گئے، اچھی گاڑی مل گئی، اچھی گھڑی مل گئی، آپ کو اچھی جوتیاں مل گئیں، اس کی بھی تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آپ کے اندر سینس آف امپرومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جہاں تھے وہیں ہیں، آپ کے پاس چیزیں اچھی آ گئیں، آپ کہاں بہتر بنے؟ آپ اپنے سے سیٹسفائیڈ ہو کیا؟ بعض اوقات سب کچھ پا کے بھی اندر سے ایک کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، چیزیں میرے پاس اچھی ہیں۔ لیکن جب آپ کچھ اچھا کرتے ہو تو آپ کے اندر خوشی آتی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ میں ایک کنٹینٹمنٹ کا، اطمینان کا احساس بھی آتا ہے، میں نے اچھا کیا۔ آپ کو اپنے اندر اچھا پن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے، باہر سے آپ کو ملی ہوئی چیز نہیں جو آپ کا حصہ نہیں ہے۔ گھڑی آپ کا پارٹ نہیں ہے، جوتے، کپڑے اور چیزیں آپ کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کے باہر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کا وجود نہیں ہے، خارجی چیزیں ہیں وہ۔ ان چیزوں کے پانے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آپ کے اندر امپرومنٹ نہیں آیا، آپ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو، کسی کو خوش کرتے ہو، کسی کے کام آتے ہو، اور اس کے چہرے پر آپ مسکراہٹ دیکھتے ہو، تو آپ کو اپنے اندر اچھا لگتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ جو سکھ ہوتا ہے، یہ جو خوشی ہوتی ہے، یہ زیادہ بڑی خوشی ہے، اور یہ آپ کو اور بہتر انسان بناتی ہے۔ بلکہ آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے بنانے سے آپ کو اور خوشی ہوتی ہے۔ جب کسی کا آپ اچھا کرتے ہو اور وہ خوش ہو کے آپ کو دعا دیتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، یہ پانا چیزوں کے پانے کی طرح نہیں ہے، یہ چیزوں کے پانے کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب بڑی خوشی ہے جو انسان کی ہڈیوں کے گودے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے اندر حسد، نفرت، دشمنیاں، کینہ، کپٹ، وہ سارے خطرات، خدشات نکل جاتے ہیں۔ ایک ایسے حال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس میں آپس میں کوئی نفرتیں نہیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو خوشی ہے، یہ بڑی خوشی ہے۔ لہٰذا اسلام میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم دینے والے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی انسان مجبوری کے حالات میں بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ چھوٹے بڑے سلوک، چیزیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ہم کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیمار ہیں تو ہم کو دوا کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، گھر والوں کی خیال رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں کوئی الٹیمیٹ نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن عام حالات میں ہمارا مزاج کیا ہو؟ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا ہے جو میں بانٹ سکتا ہوں؟ یہ مزاج اگر ہمارے اندر ہو تو ہم کسی کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن بخل، ڈیمانڈنگ مزاج، یہ انسان کو محدود کر دیتا ہے، اس کی آفاقیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جس انسان کے اندر مزاج ہو کہ میں کس کے کام آؤں بتاؤ، ایسا انسان ایکسپانڈ ہو جاتا ہے،
اس کی حدیں بہت ختم کے برابر ہو جاتی ہیں، وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی اچھا کر سکتا ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ آزاد ہیں۔ لیکن جو میرے ریسورسز، میری چیزیں، میں کیوں کروں، میری تھوڑی نہ ذمہ داری ہے، وہ اپنا دیکھ لیں، اگر ایسا مزاج انسان کا ہو تو وہ کولیپس ہو جاتا ہے، وہ سمٹ جاتا ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صدقہ دینے والے کے لیے حدیث میں مثال آئی ہے کہ جیسے کوئی زرہ ہو، پہنے ہوئے ہو، اور ایک دم تنگ جو ہے اس کے اندر تنگی میں ہو، پھر جیسے جیسے صدقہ دیتا جاتا ہے وہ کھلتا جاتا ہے۔ اور بخیل کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا بخل کرتا ہے اس میں تنگی اور گھٹن پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کوئی یعنی سیفٹی سوٹ پہنا ہو یا ہیلمٹ پہنی ہو اور وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی جائے، تنگ ہوتی چلی جائے، گھٹن ہوگی، اس کو سینہ اس کا بالکل گھٹ جائے گا، اس کو سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا۔ یہی گھٹن بخل میں ہوتی ہے۔ اور کھلاپن محسوس ہوتا ہے جب انسان دوسروں کے کام آنے والا بنتا ہے، دینے والا بنتا ہے۔ اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان کی نگاہ باہر ہو۔ ہم اپنی جھوپڑی سے باہر ہی نہیں نکل پاتے، دل کی جھوپڑی سے۔ میں کرتے کرتے مر جاتے ہم لوگ۔ باہر ہم کبھی اپنی کھڑکی سے جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے بھی تو ہیں، ان کو بھی تو کچھ ضرورتیں ہوں گی، میں دوسروں کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ یہ جو مزاج ہے خوشحال زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ہی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی زندگی میں چیز آپ کو دکھائی دے گی۔ اس کے لیے بہت باہر بھی کرنے کی ضرورت نہیں، گھر سے ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ گھر میں آپ کے 10 لوگ ہیں، ہر ایک کو دوسروں سے شکایت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں ان میں سے کس کے کیا کام آ سکتا ہوں، کس کی کیا نیڈ ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں، میں کہاں یوزفل ہو سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے جو میں شیئر کر سکتا ہوں۔ یہ جو مزاج ہے انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کا نسخہ ہے۔ جو آدمی دوسروں کے پرابلمس میں بزی ہو، اس کو سالو کرنے میں، اور ان کے چہرے پر خوشی لاتا ہو، وہ آدمی دکھی کیسے ہوگا؟ اس کے دکھ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ پرابلم میں کیوں آتے ہیں؟ ہم لوگ اتنے سیلف آکیپائیڈ ہوتے ہیں کہ اسی کو چکر مار مار کے پھر اسی پہ آتے ہیں۔ جیسے بچہ گھوم گھوم کے پھر آتا، ویسی ایک جگہ پہ ہم گھوم گھوم کے دوڑ دوڑ کے واپس ادھر ہی آتے ہیں، پھر واپس سے ریسیٹ ہوتے ہیں، پھر واپس پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ انجوائے کرتے ہیں، پھر اپنے پرابلمس پہ آ جاتے ہیں۔ ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ لیکن جو آدمی اپنے باہر دیکھ رہا ہو، اندر کے مسائل اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کی خوشی اس کے دل میں خوشی پیدا کرتی ہے کہ میں نے کچھ کام کیا، میں نے کچھ اچھا کیا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے زندگی کا، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صرف ہاتھ اور پیسے کا معاملہ نہیں ہے، یہ دینے کے مزاج کا معاملہ ہے۔ یہ دینے کا مزاج کہ میں کس کے کیا کام آ سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کون ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ مفلحون، کامیاب کون ہیں؟ کامیاب زندگی آپ کو چاہیے، لیجئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دوسروں پر۔
کیا رزق میں صرف پیسہ آتا ہے؟ رزق میں وہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. کسی کو علم دیا، کسی کو مال، کسی کو قوت، کسی کو صلاحیت. جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، دنیا میں جو نعمت آپ کو دی ہے، آپ دیکھیں کہ اس نعمت کو صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنے کی بجائے آپ دوسروں کے لیے بھی کیسے استعمال کر سکتے ہیں. دوسروں کے آپ کیا کام آ سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں دوسروں کو. بلکہ بڑے سیناریوں میں آپ دیکھیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، یہ پلانٹ خالی کرنا ہے آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ. آپ جانے سے پہلے دنیا کو کیا دے کے جا سکتے ہیں. یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے کہ میں اپنے سماج کو میں کیا دے کے جا سکتا ہوں. یہ اگر ذہن ہمارا ہے، اور یہ ذہن عام مسلمانوں کا اگر ہو جائے، بتائیے ذلت اور پستی سے ہم نہیں نکل سکتے. حقوق کا مطالبہ، ہمیشہ اپنی ضرورتوں پر دھیان دینا، اور دنیا، گھر اور سماج اس سے بے پرواہ ہو جانا، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، بلکہ اس کے اندر دینے کا مزاج ہوتا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، بتائیے، میں ہاؤ کین آئی ہیلپ، میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں. یہ مینٹالٹی ہے، صرف ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ ذہن ہے، اس ذہن کا نتیجہ ہے جو انسان اچھے کام کرتا ہے. کوئی بھی بھلائی پہلے انسان کی سوچ میں آتی ہے، سوچ کے بعد وہ زندگی میں آتی ہے. تو اس کو سوچ میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ سوچ میں جیسے زمین میں بیج ہوتا ہے، جب وہ بیج قرار پکڑتا ہے، اس کو صحیح موسم اور صحیح مٹی اور صحیح اس کے لیے غذا ملتی ہے، اس بیج سے ایک پھلدار پیڑ نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جو دوسروں کو بھی سایہ اور پھل دینے والا بنتا ہے. تو اس سوچ کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس مینٹالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دینے والا بہتر ہے. پوری حدیث کیسی ہے؟ یہ تو حدیث کا ٹکڑا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب کہ آپ منبر پر تھے، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو آپ نے کہا وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، آپ صدقے کا اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے کہ دوسروں کو دو، مانگنے والے مت بنو بغیر حاجت کے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. والید العلیٰ المنفقہ والسفلیٰ السائلہ، اوپر والا ہاتھ کیا مطلب ہے؟ کہا المنفقہ، انفاق کرنے والا، دینے والا، خرچ کرنے والا دوسروں پر، دوسروں کی حاجت میں کام آنے والا. انفاق کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپینڈ، دینا، خرچ کرنا دوسروں پر. والسفلیٰ السائلہ، اور السفلیٰ نیچے والا ہاتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ السائلہ، مانگنے والا ہاتھ. تو دینے والا بہتر ہے مانگنے والے سے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مزاج کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیمانڈنگ نہ بنیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہر ایک کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ضرورت کے وقت ہے. ہمیشہ اس طرح کا مزاج بنا لینا، یہ انسان کو دوسروں سے دور کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے اندر کھویا رہے، اپنی ضرورتوں میں کھویا رہے، دوسروں کا نہیں سوچے. دوسروں کا سوچنا یہ انسان کو بہتر انسان بناتا ہے. تو اس حدیث سے بات ہمارے سامنے آئی. دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفق علیک. حدیث قدسی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، انفق، تو دوسروں پر خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4684، صحیح مسلم حدیث نمبر 993۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے کہا ہے کہ تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے پانے کا راستہ دینے سے شروع ہوتا ہے، دینے سے کھلتا ہے۔ تجوری آپ دینے کے لیے نہیں کھولیں گے تو اس میں رکھنے کے لیے کہاں سے کھولیں گے؟ تجوری کھولنی پڑے گی آپ کو دینے کے لیے۔ جیسے آپ دینے کے لیے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس میں عطا کرتا ہے۔ برکت حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو دینے والا بننا پڑے گا پانے والا بننے کے لیے۔ اللہ سے لینے کے لیے بندوں کو دینا پڑے گا۔ تو معلوم ہے کہ دینے والا محروم نہیں رہتا، وہ محتاج کو دیتا ہے لیکن غنی سے لیتا ہے، وہ مخلوق کو دیتا ہے لیکن خالق سے لینے والا بنتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کیوں دیتا ہے؟ بندے نے اچھا کام کیا۔ تو جہاں مال کا معاملہ ہے، آپ دوسری چیزوں میں بھی دیکھیے، جسے حدیث میں آیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے، مدد صرف پیسے سے ہوتی ہے؟ مدد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے پانے کے لیے دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ آپ دوسروں کو خوش کیجئے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ سوچئے، اب اس طرح سے آپ سوچئے، آپ دوسروں کو اگر خوش رکھتے ہیں اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں، چاہے دو بول کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ کو ہلکا کرے گا۔ یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو دنیا کتنی اچھی بن سکتی ہے، دنیا کتنی اچھی بن سکتی ہے، ہمارا سماج کتنا اچھا بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارا سماج آج کس مزاج کا بنتا جا رہا ہے؟ میری ضرورت، میں، ہر انسان اپنے اندر کھویا ہوا ہے۔ اس مزاج سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قال لی انفق علیک، یہ ابن آدم ہی کے لیے نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو خاص طور سے کہا، اے نبی، آپ فرما رہے ہیں ان اللہ قال لی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، انفق علیک، اے نبی آپ خرچ کیجئے، میں آپ پہ خرچ کروں گا، آپ دیجئے میں آپ کو دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دے گا۔ تو آپ دوسروں کے کام آئیے، اللہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کی مدد پانے کے لیے آپ کو بندوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 993۔ تو اس حدیث سے بہت بڑی بات ہم کو معلوم ہوئی۔ لیکن دینے میں انسان کو ایک شبہ ہوتا ہے، پھر میرا کیا؟ میری بھی تو ضرورتیں ہیں۔ بلا شبہ انسان کو اپنی ضرورتیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ کنجوس ہو کر رہ جائے، اس کو ہمیشہ کمی کا خوف ستائے۔ میرے پاس 20 لاکھ ہیں، میں اگر تھوڑا سا بھی دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے، راؤنڈ فگر نہیں رہے گا۔ یہ جو ڈر ہے، کمی کا ڈر، یہ انسان کو کمی سے پہلے محروم بنا دیتا ہے۔ کمی کا خوف کمی سے پہلے انسان کو محروم بناتا ہے۔ کھونے سے پہلے کھویا اس نے، کیونکہ دماغ میں کھو دیا اس نے۔ جو تکلیف کھونے پہ ہوتی ہے وہ تو ہو رہی آلریڈی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، دو، ضرورت مندوں کو دو۔
عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھو. عرش والے کے پاس کبھی کم نہیں ہوتا ہے. تم دو گے وہ دے گا. ایسا نہیں کہ تم نے دے دیا اور اس کے پاس کم پڑ گیا، وہ تم کو نہیں دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر محتاج ہو. یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے. غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، کسی کا محتاج نہیں. سب کو دینے کے لیے اس کے پاس اتنے خزانے ہیں. وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور حمید ہے، تعریف کے لائق ہے. دیتا ہے، مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے. اس کے پاس بخل نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ عطا کرتا ہے. تو اس حدیث کو امام البزار اور الطبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1512. حدیث صحیح ہے کہ اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے قلت کا خوف مت رکھ. ڈر مت کہ اللہ کے پاس کم پڑ جائے گا، نہیں پڑے گا اس کے پاس کبھی کم. اور یہی مزاج تھا، یہی سوچ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے نتیجے میں آپ ایسا دیتے تھے کہ لینے والے حیران رہ جاتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا. کوئی مسلمان ہوتا تھا، آپ اس کو دیتے تھے، مدد کرتے تھے اس کی، اور غیر مسلموں کی بھی آپ کرتے تھے. قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین. ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں، ریوڑ تھا، جانور تھے، ساری بکریاں اس کو دے دی. اتنی ساری بکریاں جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بھر کے تھیں، آپ نے سب کی سب اس کو دے دی. فرجع الی قومہ فقال یا قوم اسلموا. وہ آدمی جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے کہا اے قوم، لوگو اسلام قبول کر لو. فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عطا کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں فاقے کا. فاقے کا آپ کو کوئی ڈر نہیں، آپ ایسا عطا کرتے ہیں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2312. جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کا یقین آتا ہے تو انسان کا ہاتھ کھلتا ہے. نگاہ جب اللہ کے خزانوں پر ہو تو انسان کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے. لیکن جب نگاہ اپنے خزانے پر ہو تو انسان کے اندر کمی کا احساس اور اس کو بڑھانے کی فکر پیدا ہوتی ہے. بلا شبہ میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تجوری خالی کر دیں، کیونکہ وہ پیسے شوہر کے ہیں. یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ مزاج ہم بنائیں. ہاں اگر شوہر خود سخی ہے اور وہ دیتا ہے اور پسند کرتا ہے تو اس کی اجازت سے آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں ہم صرف پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں بات یہ ہو رہی کہ انسان کے اندر یہ مزاج بنے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے ساتھ سلوک کرے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو کئی باتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. کیا مینٹالٹی ہماری ہونی چاہیے؟ صدقہ صرف پیسے سے ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. تیرا اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو دیکھ کر بس مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. ایک بھائی بھائی کے ساتھ، ایک بہن بہن کے ساتھ میں، مردوں میں اسی طرح سے خواتین میں آپس میں تعلقات ایسے ہوں کہ ایک خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ آپ میرے ساتھ سیف ہو، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں متکبر نہیں ہوں کہ آپ کو ڈسٹنس پہ رکھوں.
میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں، مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سینس دیتا ہے جب ہم لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ ملتے ہیں، اور سماج میں خوف کی فضا ختم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت اور سیفٹی کا ماحول بنتا ہے، اور سکون سیف ماحول میں ہی ملتا ہے. اگر ماحول سیف نہ ہو، ایک دوسرے سے خطرات ہوں کہ معلوم نہیں میرے خلاف کیا چال کر دیں، فلانا رشتہ دار، فلانا پڑوسی، فلانی، فلانا میرے خلاف معلوم نہیں کیا پلاٹنگ چل رہی ہے، اس طرح کا جب خدشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو سکون نہیں ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے. وہ خوشی ایسی ہوتی جیسے کسی پینے کے پانی کے برتن میں سوراخ ہو، اطمینان نہیں ہوتا ہے اس میں، وہ پوری خوشی نہیں ہوتی ہے. خدشات کے درمیان انسان سکون کا سانس نہیں لے سکتا ہے. لیکن جب ایک دوسرے کے سب ہمدرد ہوں، خوش مزاجی کے ساتھ ملتے ہوں، تو ایسا ماحول اچھا ہوتا ہے، اس میں انسان سیف فیل کرتا ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ. تیرا کسی کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کے پاس اچھا مزاج ہے، آپ کا نیچر اچھا ہے، آپ اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آ رہے ہیں، ملنے جلنے والوں کو آپ اچھا سلوک دے رہے ہو، یہ صدقہ ہے. یہ دے رہے ہو آپ، ٹریٹمنٹ، سلوک. آپ کے پاس علم ہے، آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. جوان بچیوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہو، دیکھو بیٹا ایسا نہیں کرنا، تمہاری ابھی عمر کم ہے، تم کو نہیں معلوم زندگی کے بارے میں، تم کو یہ سیکھنا چاہیے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، شوہر کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، کھانا پکانا سیکھو، یہ سیکھو. ان کو آپ کیا کرنا ہے بتا رہے. موبائل فون کا غلط استعمال مت کرو، چیٹنگ مت کرو، فرینڈس مت بناؤ، فیس بک پہ اس پہ لڑکوں کو اچھا نہیں، اپنی تصویریں مت ڈالو. آپ بتا رہے ان کو، آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کو. نہیں معلوم ہوتا ہے بچوں کو. اکثر غلطیاں جوانی کی عمر میں نادانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ کرائم کا انٹینشن ان کا نہیں ہوتا ہے، جرم کے ارادے کے ساتھ وہ نہیں کرتے ہیں. ایک غلطی کو بچانے میں دوسری غلطی کو چھپانے میں تیسری، اس طرح سے کرتے کرتے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اکثر جرم چھوٹی غلطی کو چھپانے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک غلطی کو چھپانے میں انسان اس سے بڑی غلطی کرتا ہے. ہر غلطی اپنی سے بڑی غلطی جنم دیتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان ناکامی اور ذلت کی کھائی میں پہنچ جاتا ہے. بچانا بچوں کو، اپنے بچوں کو بچانا، سماج میں بچوں کو بچانا. ہمارا اس سے کیا لینے دینا نہیں ہے، لینا دینا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ اخوت کا رشتہ ہمارا باقی رہے گا، وہ ہمارا ہے، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا پڑے گا. یہ جو تنگ نظری ہے، میں، میرا گھر، میری فیملی، ہم بس، دوسروں کو اپنا کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم دوسروں کے بارے میں ویسے فکر کیوں نہیں کر سکتے جیسے اپنے بارے میں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ منع کس نے کیا آپ کو؟ کیا نقصان ہے اس میں؟ کیا کم ہو جاتا ہے ہمارا اس میں سے؟ کم ہوتا کیا ہے؟ لیکن چونکہ بچپن سے ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے، اپنا گھر، ہم لوگ بس، تو یہ جو مینٹالٹی بنتی ہے، ہم ہمیشہ ایک قسم کے جیل میں جیتے رہتے ہیں، کھلاپن کبھی محسوس نہیں کر پاتے. کیوں نہیں ہم دوسروں کی بھی فکر کریں؟ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایسی جگہ جہاں آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی علاقہ ہے مل رہا نہیں کسی کو راستہ، آپ نے بتا دیا یہ راستہ ہے. دواخانہ کسی کو نہیں مل رہا ہے،
آپ نے بتا دی کہ وہاں جائیے، سیدھا جائیے، لیفٹ میں مڑیے، وہیں دواخانہ ہے. لیکن یہ اس سے بھی بڑا وسیع معنی ہے. کسی کو صرف دواخانہ نہیں مل رہا ہے، لیکن ماحول میں آپ دیکھیے یہاں کیا کہا گیا ہے، فی ارض الضلال، گمراہی کی زمین، علاقہ، بستی جہاں بھٹک سکتا ہے آدمی. دنیا میں آج بھٹک نہیں سکتا. کتنے فتنے ہیں، عقیدے کے فتنے، منہج کے فتنے، اخلاقی فتنے، گمراہیاں کتنی زیادہ ہیں. آج پوری زمین آج فتنوں سے بھری ہوئی ہے، گمراہیاں بہت آسان ہو چکی ہیں. اس گمراہی کے دور میں اور گمراہی کی اس دنیا میں، فتنوں کی دنیا میں، کسی کو راستہ بتا دینا، بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا، ایسا کرو، یہ مت کرو، اس کو گائیڈ کر دینا، صحیح منزل کی طرف اس کو رہنمائی دینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. بیوی شوہر میں تعلقات خراب ہیں، دونوں بھی نادان ہیں، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور لڑ رہے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں بھائی ان کا پرسنل میٹر ہے، اس میں کیوں بولے ہم. اور اتنا دور معاملہ ہو گیا کہ دونوں میں طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا. بعد میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ کوئی ہم کو ایسے وقت میں سمجھاتا، کاش کہ کوئی ہم کو صحیح گائیڈ کرتا کہ کیسی ریلیشن شپ بلڈ کرنی پڑتی ہے، کیسے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. ہم تو یوٹیوب دیکھ کے اپنے رائٹس میں لگے رہے اور سب ختم ہو گیا. چھوٹی چیزیں تھی بس، کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی ایسی کہ جو واقعی خطرہ ہو، واقعی کوئی بڑا مسئلہ ہو. چھوٹی سی چیزیں تھی، لیکن چھوٹی چیزوں میں بات بڑھتے بڑھتے پورا رشتہ ختم ہو گیا، زندگی خراب ہو گئی، اس کی بھی میری بھی. کوئی گائیڈ تو کرتا، ہم کو بتاتا ایسا مت کر، تو ایسا کر، تو ایسا کر. کوئی ہم کو بٹھا کے نصیحت تو کرتا. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. مس گائیڈ ہونے کی سچویشن میں کسی کو گائیڈ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ دیکھیے اس کا کتنا واسٹ میننگ ہے، کتنا واسٹ میننگ ہے اس میں، کتنا انکلوسیو ہے، یہ کتنا اندر آ جاتا ہے اس کے. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. راستے سے تیرا پتھر، کانٹے، ہڈی ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. ایسی چیز جو سماج کو ضرر پہنچا سکتی ہے، انجانے میں کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، ان اسباب کو جو لوگوں کے لیے شر اور نقصان کا باعث بنے، ان اسباب کو وہاں سے ہٹا دینا کہ کہیں غلطی سے لوگ اس میں واقع نہ ہو جائیں، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے نہیں ڈالی وہ ہڈی. آج آدمی کیا سوچتا ہے، میں تھوڑی ڈالا، جس نے ڈالا وہ ہٹائے. یہ جو مینٹالٹی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم لوگ بے وقوف انسان ہیں. یہ میں نے نہیں ڈالا، لیکن میں ہٹا تو سکتا ہوں. میں ڈالتا تو غلطی کا کفارہ ہوتا ہٹانا، لیکن میں نے نہیں ڈالا اور میں ہٹا رہا ہوں تو یہ صدقہ ہو گیا، یہ تو ایڈیشنل ہو گیا، احسان ہے. یہ غلطی کی بھرپائی نہیں ہے. یہ موقع مجھ کو ملا، میں کیوں چھوڑوں اس کو، کوئی اور کیوں کرے، میں کیوں نہیں کروں. ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں ہمارے ریسورسز کم ہو جائیں گے. معلوم نہیں ہماری جو کنجوس مینٹالٹی ہے، اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو میں کیوں کروں، دوسرا کرے، میں کیا ٹھیکہ لیا ہے کیا. تو بھئی آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس میں. اس طرح سے اپنے آپ کو لمٹ کرتے 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 ہم لوگ ایک دم تنگ ہو جاتے ہیں، ایک جزیرہ بن جاتے ہیں، بس چھوٹا سا ٹینی ٹائنی ایک دم جزیرہ. ہم کو پھیلنے کا موقع تھا، ہم تنگ ہو گئے. ہم ساری صلاحیتیں، جو کچھ ہم کر سکتے تھے، اپرچونٹیز کتنی تھیں، نہیں کیے ہم کچھ بھی، ویسے ہی مر گئے. ساری صلاحیتیں لے کے مر گئے، ہم لوگ مر جاتے ایسے ہی.
جیسے کوئی کروڑ پتی ہو، اس کے پاس بہت کچھ ہو، کچھ بھی خرچ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، سنبھالتا رہے جیسے خزانے کا سانپ ہو، مر جاتا پھر کیا نہیں دیا ہم لوگ. مرنے سے پہلے ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے، کتنا کچھ کر سکتے ہیں، چاہے تو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں. اور اگر آپ باہر کی دنیا میں نہ بھی جائیں، اپنے گھر کی دنیا میں کیا نہیں کر سکتے آپ، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ. کنجوس مینٹالٹی، میں کیوں کروں، مجھ کو خوش رہنا اس لیے کروں، کیونکہ یہ کرنے میں خوشی ہے. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. تو یہاں کہا گیا کہ راستے سے تیرا پتھر، کانٹے اور ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے. تو نے نہیں ڈالا ہے وہ، لیکن تو اب وہاں کھڑا ہو کے دیکھو کیسے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ ایسے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں پتھر ڈال دیتے ہیں، ہڈی ڈال دیتے ہیں، کانٹے. کسی کو لگ گیا تو موبائل فون نکالا، پورا اس کا سروے کیا، اس کا پورا ویڈیو بنا کے اس کو یوٹیوب پہ ڈالو جلدی ڈالو، فیس بک پہ ڈالو، اور کیا رہ گیا، ہاں انسٹاگرام، اس پہ بھی ڈالو. دیکھو کیسا ہمارا سماج ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ کیسے کہاں جا رہے ہیں آج. پھر 2-4 لوگ اور جمع ہو گئے تو چلو مورچہ نکالتے ہیں. ہم لوگوں کا یہی کام بن کے رہ گیا ہے. ہم لوگ پرابلم سالو نہیں کرتے ہیں، ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے 2 بڑے پرابلم کھڑے کرتے ہیں، اور وہ اپنی گندگی اپنی جگہ باقی رہتی ہے. پھر ایک سمجھدار آدمی آتا ہے، بولتا ہے ہٹو بازو ہٹو، جھاڑو لے کے آتا ہے وہ، اور جھاڑو لے کے اس کو پورا گندگی صاف کر دیتا ہے. ہوا، جاؤ گھر کو. یہ ہماری مینٹالٹی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو سماج سے گندگی صاف کرنے کی فکر کرتا ہو، نہیں کہ سماج میں گندگی دیکھ کے شور مچاتا ہو، اس کو پولیٹیسائز کرتا ہو، اس کے اوپر شوشے کھڑے کرتا ہو، اس پہ اپنی سیاست گرم کرتا ہو. ہم مسائل کو حل کرنے کی مینٹالٹی والے بنے ہیں. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کیا کیا، آپ کنویں پہ گئے، موٹی مثال، اس کو آپ بطور مثال دیکھیں، فگریٹو جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کنویں پہ گئے، اور کنویں پہ جانے کے بعد آپ نے محنت کر کے اس میں سے اپنے آپ کا ڈول ہے، آپ نے محنت کر کے پانی اس میں سے نکالا. ایفرٹس آپ کے ہیں، پانی آپ کی پراپرٹی ہے کیونکہ آپ نے اس کو اچیو کیا ہے. لیکن کوئی اور آیا، بوڑھا آدمی آ گیا، اب وہ اس کے ہاتھ میں بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا بوڑھا نہیں، کوئی بچہ ہے. اب آپ نے کیا کیا، چاہیے لو پانی، آپ نے اپنے ڈول کا اس کے ڈول میں ڈال دیا، آپ نے اس کی محنت بچا لی، آپ نے اپنی محنت سے اس کو دیا، اور آپ واپس سے نکالیں گے. آپ نے اس کی کمی کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا ہے سب کچھ کر سکتا ہے، بس یہ کہ آپ نے سوچا چلو میں ہی دے دیتا ہوں، اس کو بھی تو محنت کرنی پڑے گی، پانی اویلیبل ہے لے لو. آپ نے اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں ڈال دیا. کیوں نہیں؟ مان لیجیے آپ کیوں میں کھڑے ہیں اور پیچھے کسی کو جلدی ہے، اس کو لیٹ ہو رہا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنے جانا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں میں تھوڑا آگے آ سکتی ہوں، یا کوئی آگے جانے کی کوشش کرے، سب لائن میں کھڑے چلاتے ہیں، ایسا گھور کے دیکھتے ہیں جیسے پورے ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے آ گیا کوئی. لیکن اگر لوگ بولیں کوئی بات نہیں، آگے آئیے، کیا ہوگا، 5 منٹ تو لیٹ ہوں گے، میرا کوئی کام تو ہے نہیں، آپ کا ہے، آپ چاہیے. اور پھر وہ پلٹ کے آپ سے کہے کہ بہت بہت شکریہ. اتنے سمجھدار لوگ دنیا میں اگر ہو جائیں تو بہت صحیح ہوگا. کل کو اس کا موقع آئے گا، اس کو آپ یاد آئیں گے کہ ایک دن
کسی اور نے بھی مجھ کو کیوں میں آگے کیا تھا، مجھ کو دیر ہو رہی تھی، آج میرا دن ہے۔ بھلائی ایک سے دوسرے میں اس طرح سے منتقل ہوتی، لیکن آپ نے جگہ نہیں دی، نہیں جاؤ پیچھے لائن میں، آ جاتے ہیں بڑے، جلدی ہے، جلدی آنے نہیں آتا۔ یہ ہمارا بالکل ٹیگ لائن ہے، یہ جلدی چاہیے تو جلدی آنے کا، سمجھنے کا، اپنے حساب سے بولتا ہے ہر آدمی، اس کی اپنی ایک ڈکشنری، اپنی ایک لینگویج اور سینٹنس فارمیشن ہوتا ہے، گرامر۔ جلدی نکلنے آتا نہیں کیا گھر سے، سمجھتا نہیں کیا، ہم لوگ کیا پاگل ہے کہ یہاں پہ؟ وہ بھی بولتا ٹھیک ہے بھائی، اتنا لیکچر مت دو، جا رہا ہوں پیچھے۔ لیکن ہم کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، چل جائے گا، 1-2 منٹ میں کیا فرق پڑے گا اتنا؟ کسی اور کو آپ نے آگے کر دیا، اس کی جلدی، اس کی تکلیف ہے، اس کی پریشانی، واقعی پریشان ہے وہ۔ یہ دینے کا مزاج ہے، آپ نے اپنی اپرچونٹی اس کو دی، اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں ڈال دیا آپ نے اس کو موقع دے دیا۔ یہ جو چیز ہے، یہ کیا خوشی لاتی ہے اسی کو معلوم ہے جو یہ کرتا ہے۔ لیکن ہم کو بچپن سے سکھا گیا ہے، ماحول ایسا بنایا گیا ہمارا، اپنا موقع کبھی چھوڑنا نہیں۔ ہاں، دنیا سیلفش ہے پوری، دنیا میں سب اپنا سوچتے، تو ابو میں کیا کروں؟ بیٹا تو بھی اپنا سوچنا، دوسروں کو مت سوچنا۔ جب وہ بڑا ہوتا تو باپ کا نہیں سوچتا۔ ابو آپ نے مجھ کو سکھایا تھا اپنا سوچنا، دوسروں کا مت سوچنا، آپ بھی تو دوسرے ہی ہیں نا، ماں بھی تو دوسری ہے۔ ہم کیا بنا رہے ہیں سماج کو، اپنے گھروں کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آپ صدقہ دے سکتے ہیں کسی غریب کو، محتاج کو، واقعی محتاج ہے، وہ پروفیشنل نہیں ہے کہ بیڑی بیڑی پھونک کے آگے آپ کو صاحب دو، چھوٹا منہ بنا کے بول رہا ہے، واقعی غریب ہے، واقعی محتاج ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے جو چلنے بھی نہیں آ رہا اس کو بیچاری کو، آپ اس کو دے سکتے ہیں صدقہ۔ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسہ رکھا، دو بیٹا دو۔ کیوں ابو؟ بیٹے محتاج ہے، وہ خود نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے پیسے ہم ان کو کیوں دیں؟ بیٹے ہم جب دیتے ہیں نا تو اللہ ہم کو دیتا ہے، اور اللہ نے ہم کو سکھایا کہ دوسروں پہ ہم کو رحم کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے دنیا میں۔ یہ چیز ہماری ہے، لیکن ہم اپنی خوشی سے اس کو دے رہے ہیں، اللہ ہم کو اور خوشی دے گا۔ وہ بچہ جا کے اس کو دوڑ کے جا کے دے کے آیا، ابو میں نے دیا، آپ مر جائیں گے وہ کرتا رہے گا، صدقہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اچھے انسان پیدا کرنا دنیا میں، یہ ساری بھلائیوں میں بڑی بھلائی ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے تعلقات والوں میں یہ مزاج پیدا کرنا، اچھا انسان بننا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ فِي مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے ڈول سے، جو کنویں سے پانی نکالتے برتن اس کو ڈول بولتے ہیں، اپنے ڈول سے پانی لے کر نکال کے اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا، یہ بھی تیرے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں، امام الترمذی نے، اسی طرح سے امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 2908، حدیث صحیح ہے۔ آپ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ ساری ایکٹیویٹیز صدقہ ہیں، تو صرف پیسہ نہیں، آپ کیا دے سکتے ہو سماج کو، چاہے وہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، اچھا سلوک ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو کہ آپ نے ڈول سے پانی، کنویں سے پانی نکالا اور اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں ڈال دیا، یا ضرر کو دور کر دیا سماج سے، شر کو دور کر دیا، یا کم سے کم اپنے دو بول بول کے کسی کو گائیڈ کر دیا، آپ نے اچھا برا آپ نے بتا دیا اس کو، یا گمراہی سے بچا لیا، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی ڈرگ ایڈکشن میں ہے، کوئی انگزائٹی میں ہے، کوئی کسی اور چیز میں ہے، کہ کوئی غلط گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی بے حیائی میں ہے، آپ نے بتا دیا بیٹا نہیں کرتے ایسا، تمہارے لیے اچھا نہیں، تمہاری زندگی خراب ہوگی اس سے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ سارے صدقے میں آتا ہے۔
آپ کیا دے سکتے ہیں سماج کو؟ ہم سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی اتنا فقیر نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں میں تو غریب ہوں، نہیں، دنیا میں کوئی آدمی اتنا غریب نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بستر پر پڑا ہوا انسان بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ صبر کے ذریعے سے دوسروں کے لیے اسوہ بن سکتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں آئے ہیں، جانے والے ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہم اس کو اچھا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ جس دنیا میں ہم لوگ آئے اس دنیا کو ہم اچھا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، بہتر بنا کے کیسے جا سکتے ہیں؟ کم سے کم ایک زندگی کو بہتر بنا سکتے ہوں تب بھی بہت بڑا اچیومنٹ ہے یہ. تو یہ حدیث ہم کو سکھا رہی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو زندگی کے لیے ایک اصول بنا لینا چاہیے. اس کو زندگی کے لیے ایک اصول بنانا چاہیے. اور اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پیاری ہیں، اور اس یعنی کورس میں جتنی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ خود اپنی ذات میں بہت بڑے پرنسپلز ہیں. خوشحالی کے، کامیابی کے، سکون راحت کے، اطمینان کے اور اچھی زندگی کے یہ اصول ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج ویسے ہم کو ہال جلدی خالی کرنا ہے. حدیث نمبر 27 عمومی رحمت، جو اسی سے ایک اعتبار سے جڑا ہوا بھی ہے لیکن اس کا ایک خاص آسپیکٹ ہے، ایموشنل، جذباتی پہلو اس کا ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہونی چاہیے. اور یہ رحمت پارشل نہیں ہونا چاہیے، اس کی ریزرویشنز نہیں ہونا چاہیے، یعنی محدودیت اس میں نہیں ہو. ایک عمومی مزاج ہو رحمت والا، ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے. اس باب میں یا اس حدیث کے ضمن میں اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3522، حدیث صحیح ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا، کون آسمان والا؟ من فی السماء، اللہ تم پر رحم کرے گا. جو آسمان کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ تم پر رحم کرے گا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے تم کو اپنے اطراف لوگوں پر بلکہ مخلوقات پر بھی رحم والا بننا پڑے گا. تم دوسروں کے لیے رحمت بن جاؤ تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو. تمہارے دل میں دوسروں کی تکلیف پر ان کے لیے رحم ہونا چاہیے. دوسروں کی محتاجی، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف، تمہارے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہونا چاہیے. ان کی حاجت میں تمہارے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں، رحمت ہونا چاہیے. تو یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. ہمارے دل کا حال دوسروں کے لیے کیسا ہو، رحمت والا. لیکن کس کے لیے؟ بیوی بچے بس ختم، ماں باپ بھائی بہن خلاص، دوست نہیں. عام رحمت ہو، چاہے لوگوں کو ہم پہچانتے ہوں یا نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یضع اللہ رحمتہ الا علی رحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رحیم پر ہی ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی کو نوازتا ہے جو خود رحم والا ہو. قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے نا، ہم میں سے کون ہے جو رحم نہ کرے؟ تو ہم میں سے ہر ایک رحم کرتا ہے. قال لیس برحمت احدکم صاحبہ یرحم الناس کافۃ.
آپ نے کہا رحمت یہ تھوڑی نہ ہے کہ تم اپنے اپنے لوگوں پر ہی رحم کرو، اپنے ساتھی پر ہی رحم کرو۔ رحمت یہ ہے کہ انسان سارے لوگوں کے لیے رحمت والا ہو، یرحم الناس کافۃ، سارے لوگوں کے لیے وہ سراپا رحمت ہو۔ واقعی رحیم ہونا یہ ہے، یہ نہیں کہ انسان کچھ ہی لوگوں کے لیے رحم والا ہو، باقی لوگوں کے لیے ظالم ہو، باقی لوگوں سے اس کو کچھ لینا دینا نہ ہو۔ آج دنیا ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو امام حناد نے اپنی کتاب الزہد میں، اسی طرح سے امام ابو یعلا الطبرانی نے روایت کیا ہے، الطبرانی نے مکارم الاخلاق میں، اور اسی طرح سے دوسرے اہل علم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ علامہ العراقی نے الامالی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 167 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ تم کچھ ہی لوگوں کے لیے، اپنے ساتھ والوں کے لیے رحم والے ہو، بس اپنوں کے لیے، بلکہ آپ نے فرمایا یرحم الناس کافۃ، ہونا ہی چاہیے کہ آدمی سارے لوگوں کے لیے رحم والا ہو۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہم لوگ دھیرے دھیرے رحمت کی صفت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، دھیرے 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 ہم لوگ رحمت کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک انسان اگر راستے پر مر رہا ہو تو لوگ بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کا ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ان کو لائکس ملیں، ان کو سبسکرائبر ملیں، ان کے ویوز بڑھیں۔ ہم لوگوں کے مسائل اور مصیبتوں کو اپنی شہرت اور اپنی چاہت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ آج دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بننے کی بجائے ایک دوسرے کے مسائل سے اپنا فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں، بلکہ آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا رہتا ہے، لوگ آس پاس سے گزرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی تصویریں بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ایسا منظر بار بار دیکھنے میں ملتا نہیں ہے، لیکن کوئی رک کے اس کی مدد نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں، اور کسی کو کچھ زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے، آگے واپس اپنے پاپ کارنز میں اور اپنے ہنسی مذاق میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم اپنی انسانیت کو کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ انسان کے دل میں انسانیت کے لیے رحمت ہونی چاہیے، اور یہ عمومی ہونی چاہیے۔ کنبہ، قبیلہ، ملک، علاقہ، رشتہ داریاں، بلکہ سارے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، سارے لوگوں کے لیے۔ آگے حدیث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے پانی بارش برساتا ہے، سب کے لیے اناج اگاتا ہے، سب کو پھلوں سے نوازتا ہے، سب کو ہوا دیتا ہے۔ سانس لینے کے لیے اگر ہوا وہ نہ عطا کرے، مر جائیں سب دم گھٹ کے۔ پھر گناہ گار سے گناہ گار، بلکہ کفار مشرکین بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے روکتا نہیں ہے، توبہ کرنے کا موقع، اصلاح کرنے کا موقع ان سے چھینتا نہیں ہے، سب کو اللہ موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کل شیء میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہمارے نبی کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسان بھی، جن بھی، انسان بھی، جانور بھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ یہ بھی دیکھیے، یہ عمومی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت والے، پارشیالٹی اس میں کچھ نہیں ہے، کنسٹرینٹس اس میں نہیں ہے، اتنی حد بس خلاص عرب والوں کے لیے باہر نہیں ہے، ایسا سب کے لیے۔ بلکہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہداہ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ ہوں،
میں اللہ کی طرف سے تم کو بطور ہدیہ عطا کیا گیا ہوں رحمت کے طور پر، میں رحمت ہوں جو اللہ نے تم کو بطور گفٹ دیا ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 2345، حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، ہمارے نبی سارے عالمین کے لیے رحمت، عمومی رحمت۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اور اس کی شروعات اپنے گھر سے ہو۔ شروعات یہ کیا بات ہے کہ دنیا بھر میں ہم سب کے کام آئیں اور سب پر رحم کریں، لیکن گھر میں نہ ہوں، یہ نفاق کی صورت ہے۔ گھر والوں کے لیے پہلے رحم والا ہونا چاہیے۔ چراغ کی روشنی اپنے قریب زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے ہماری رحمت کے حقدار کون؟ ماں باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک مت بولنا، گھورنا مت، ڈانٹنا مت، اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، نہ قول سے برا سلوک کرنا اور نہ فعل سے برا سلوک کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ جب بات کرو تو اخلاق کی اور کریمانہ بات، اکرام والی بات کرنا، رسپیکٹفلی ان کو خطاب کرنا، ان کو ایڈریس کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے رحمت آ گئی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع کے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا رحمت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، گھمنڈ نہیں، سختی نہیں، نرمی، اور خود تو رحم کرنا ہی کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے بھی دعا کرنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میری تربیت کی، تو اللہ تو بھی ان پہ رحم کرنا۔ تو خود بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا اور اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک ضروری ہے۔ نئی جنریشن اس چیز کو بھولتی چلی جا رہی ہے۔ بیوی شوہر کا معاملہ کیسا ہو، اس میں بھی رحمت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ رکھا، بیوی شوہر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ بیوی شوہر کی ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے؟ صرف خواہشات پر مبنی یا صرف حاجات کی تکمیل کے لیے؟ نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان رشتہ ہونا چاہیے محبت کا اور رحمت کا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا اور اسی طرح سے ایک دوسرے کی تکلیف میں، حاجتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا، خوشی کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوش ہونا اور تکلیفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ سلوک بیوی شوہر کا۔ رحمت کا معاملہ وہاں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، جس کے تین بیٹیاں ہوں
اور وہ اپنے گھر میں ان کو سنبھالیں اور ان کی کفایت کریں، ضرورتیں پوری کریں، وَيَرْحَمُهُنْ وَيَرْحَمَهُنْ اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں، ان کو پروٹیکٹ کرے، اپنے گھر کی چار دیواری میں آسرا دے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کریں۔ فقد وجبت لہ الجنت البتہ، یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کو جنت مل کے رہے گی ڈیفینیٹلی۔ فقال رجل من بعض القوم واثنتین یا رسول اللہ، لوگوں میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول دو ہوں تو، اگر دو کے ساتھ ایسا کرے تو، قال واثنتین، دو بھی ہوں تو، دو بیٹیاں ہوں تو بھی، اگر وہ ان کو اپنے گھر میں سنبھالے، آسرا دے، ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کریں، پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں، ان کے اوپر رحم کریں، پروٹیکشن، پروویژن اور ان کے ساتھ میں رحم کا سلوک، اگر ایسا کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لازم ہے اس کے لیے جنت۔ تو بچوں کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک ہے۔ الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 294 اور 2492 پر اس کو ذکر کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ بلکہ عام ایمان والوں کے لیے بھی ہمارا رحمت کا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرنے میں ایسی جیسے جسم ہوتا ہے، ایک جسم ہو، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کا حال کیا ہوتا ہے جب جسم کے ایک حصے میں کوئی شکایت ہو، تکلیف ہو، زخم ہو، بخار ہو، اشتکا کوئی چوٹ پہنچی ہو، ٹھوکر لگ گئی، کانٹا چبھ گیا، زخم لگ گیا، کہیں بھی کچھ اسی تکلیف ہو جسم کے ایک حصے میں، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، پورا کا پورا بدن اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، بالسہر والحمى، نیند سے محرومی اور بخار کی وجہ سے پورا بدن پریشان ہوتا ہے۔ بخار کی تکلیف پورے بدن میں ہوتی ہے، آپ دیکھیے انفیکشن ہوگا پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے، ایک حصے میں انفیکشن ہے لیکن بخار کہاں آیا؟ ہاتھ میں، پاؤں میں، پورے بدن میں، اور اس بخار کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، آرام چھوڑ دیتا ہے جسم اور پریشان ہو جاتا ہے پورا کا پورا، جبکہ ایک حصے میں تکلیف ہے۔ اسی طرح سے سماج کا ایک فرد اگر پریشان ہو تو پورا سماج اس کی فکر میں لگ جائے کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ کمیونٹی اس کو بولتے ہیں، کمیونٹی خالی پکنک کو نہیں بولتے ہیں اور ولیمے کھانے کو نہیں بولتے ہیں۔ کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پریشان ہو تو باقی سارے لوگ اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنائیں، اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نہ صرف مسلمان بلکہ اسلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ کا دین ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے نا، بہت ستا رہے وہ لوگ، ان کے لیے بد دعا کیجئے، ظلم اور ہر قسم کی بے عزتی اور کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، مکر و فریب، مشرکین نے بہت ستایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کئیوں کو قتل کیا۔ کہا اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، آپ نے فرمایا میں لعنتیں کرنے والا بنا کر تھوڑی نہ بھیجے گیا ہوں، میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ڈیمانڈ مشرکین کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ جب دیکھے جب لعنتی کرتا رہوں لوگوں کے اوپر۔
لعان کثرت سے لعنت کرنے والے کو کہتے ہیں، جو بار بار بات بات پر لعنت کرے۔ آپ نے کہا میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ دیکھیے مشرکین کے لیے بھی آپ نے لعنت کی بجائے رحمت کا پہلو اختیار کیا۔ یہی مزاج مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم۔ بہت پیاری حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے جیسا تم کرو گے ویسے تم کو ملے گا۔ ارحموا، تم دوسروں پر رحم کرو، ترحموا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ کون کرے گا رحم؟ اللہ۔ بلکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے اس کے وقت میں دوسرے بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تو کرتا ہی کرتا ہے۔ ارحموا ترحموا، تم دوسروں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ واغفروا، تم دوسروں کی غلطی کو معاف کرو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو تو تم اچھا کرو، اچھا پانا چاہتے ہو تو اچھا دو۔ تو ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں، سماج کو کیا دے رہے ہیں، دوسروں کو کیا دے رہے ہیں، ہم اس پہ دھیان دیں۔ نہ یہ کہ ہم ڈیمانڈ کرنے والے بنیں دوسرے کیوں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، ہم اچھا کرتے، ہم کتنا اچھا کرتے ہیں۔ سوچیے ہم کیا ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس پہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 897، حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے سماج بہتر بن سکتا ہے، ہماری اپنی زندگیاں بہتر بن سکتی ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بہتر بنتی ہے، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے، اور نہ صرف اللہ سے بلکہ بندوں سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ابھی یہاں ہال میں پروگرام ہمارے بعد دوسرا پروگرام ایک ہے، اس لیے جلدی سے جلدی آپ ہال خالی کر دیں۔ آج پروگرام کینسل ہونے والا تھا لیکن بڑی مشکل سے یہ ہال ہم کو ملا ہے اس بنیاد پر کہ ہم وقت پر اس کو خالی کر دیں گے۔ تو جلدی سے جلدی آپ لوگ ہال خالی کر دیں۔ اٹینڈنس والے اٹینڈنس جو بھی وہ بھول کے نہ جائیں، جلدی سے فارغ ہو جائیں۔